اور یہ ہم نے کہاوت دیکھا کہ بالکل صادق آئی ہے ٹیکسلا کے جناب راجہ نور محمد نظامی صاحب پہ، کیونکہ ان کو شوق ہے ذیشان نوادرات جمع کرنے کا، اور جو نوادرات میں جو چیزیں آ جاتی ہیں میں کاؤنٹ کرواؤں گی اور آپ جناب گنتے رہیے گا، میں نام لوں گی، آپ گنتے رہیے گا، ٹھیک ہے؟ اچھا، ان کے پاس کلیکشن کمال ہے، گھر میں میوزیم بنائے ہوئے ہیں، ان کے پاس ہے جی کرنسی نوٹ، آپ کہیں گے مدیہ اس میں کیا نئی باتیں ہیں، پرانی کتابیں، پتھر، اسلحہ، سکے، ڈاک ٹکٹ، میرے پاس بھی تھیں، ٹھیک ہے جی، اوزار، لاکھوں برس پرانے فوسلز، برتن اور زیور سمیت درجنوں اقسام کی اشیاء اور قبل مسیح کی مورتیاں۔ ہندسو اللہ اکبر، موتی بھی ہیں جی، منکے بھی ہیں، اور بچوں کے کھلونے بھی پرانے وہ رکھے ہوئے ہیں انہوں نے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز بھی مدیحہ، یہاں پر 800 برس قدیم قرآن مجید سمیت 15,000 سے زائد ان کے پاس کتابیں بھی ہیں، پورا میوزیم ہے جی، اور یہ اگر اس کی باقاعدہ طور پر شہرت ہو، دنیا میں جائے خبر اس حوالے سے، تو دیکھیں کہ سیاح وہ جو انگریز ہیں ٹیڑھے منہ کر کے آ کر وہ آ کے دیکھیں گے، اور کتنا پاکستان کا نام روشن ہو سکتا ہے۔ تو روشن کرنے والے جو راجہ نور محمد نظامی صاحب ہیں وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کر لیتے ہیں۔ بہت شکریہ راجہ صاحب، نظامی صاحب، نور محمد صاحب، آپ مشعل راہ ہمارے لیے، اور بڑی زبردست بات ہے کہ اتنے نوادرات آپ نے جمع کیے ہوئے، اور جو کام شاید حکومتوں کو کرنا چاہیے وہ آپ ذاتی سطح پر کر رہے ہیں۔ سر، یہ شوق، بلکہ اگر اس کو جنون کہا جائے تو غلط نہ ہوگا، کیسے پیدا ہوا، کب سے پیدا ہوا؟ جی، یہ میں بچہ تھا، چھوٹی عمر تھی میری، تقریباً تیسری جماعت میں تھا، یہ آج سے 56 سال پرانی بات ہے۔ تو میں نے ایک دکاندار کے پاس پرانے سکے دیکھے تو میں نے اس سے لیے، اور پھر اس کے بعد 56 سال میں آج تک جو ہے میں نے، اس وقت میرے پاس 23,500 کتابیں ہیں۔ تو اس کے علاوہ قلمی نسخے ہیں، فوسلز ہیں، ڈی کے اوزار ہیں، پتھر کے اوزار ہیں، موتی منکے ہیں، مورتیاں ہیں، اور مختلف قسم کے، اور اس طرح کرنسی نوٹ، سکے، ڈاک ٹکٹ، بے شمار چیزیں ہیں میرے پاس۔ تو اس وقت جو میں نے اس کے لیے ایک علیحدہ بلڈنگ بنائی ہوئی ہے، جس میں ایک بڑے ہال میں جو ہے وہ پرانے نوادرات، اور دوسرے ہال میں کتابیں جو ہیں وہ لگائی ہوئی ہیں۔ صحیح، بلکہ میں آپ سے پوچھنے ہی والی تھی بھائی کہ آپ اس کو مینیج کیسے کرتے ہیں؟ یہ تو گھر میں اتنی تمام تو چیزیں رکھنا ممکن ہی نہیں ہے، لیکن آپ نے بتا دی کہ آپ نے بلڈنگ بنائی ہوئی، تو پھر آپ اس کی جا کے ٹیک کیئر کیسے کرتے ہیں؟ بڑا مشکل ہے نا جی، کہ کوئی چیز ٹوٹ نہ جائے، ٹوٹ گئی تو پھر مقصد ہی تباہ ہو جائے گا۔ جی 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 جی، میں نے اس کے لیے بالکل اپنے سرمایے سے علیحدہ 5 مرلہ بلڈنگ جو ہے وہ علیحدہ بنائی ہوئی ہے۔ اچھا، تو یہ تمام چیزیں اس میں جو ہے میں نے ایک طریقے سے، حالانکہ وہ جگہ کم ہے ان کے لیے تو ایک بہت بڑی بلڈنگ چاہیے۔ یہ دیکھیں نا آپ نے کہ میں نے کیسے ان کو ٹھونس ٹھانس کر جمع کیا ہوا ہے، ورنہ یہ تو اگر شوکیسوں میں لگائی جائیں تو وہ ان کے لیے ایک بہت بڑی بلڈنگ کی ضرورت ہے جو کئی کنال پر مشتمل ہو۔ تو وہی بات آپ نے کہا کیسے جمع کیا ہوا، تو یہی سوال ہے کیسے جمع کیا، کس طرح حاصل کرتے ہیں، کیونکہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے جمع کرنا، حاصل کرنا۔ جی جی، اصل میں نے اپنی زندگی کا یہ مشن بنایا ہوا ہے، جی جی، تو میں نے اس پر اپنا جان، مال، وقت، آرام سب کچھ جو ہے وہ اس کے لیے قربان کیا ہوا ہے۔ بلکہ ہم ایک متوسط طبقے کے لوگ ہیں، تو میرا ایک ہی بھائی ہے، اس کے پاس گاڑیاں، پلازے، کوٹھیاں، مکان ایسے ہیں، لیکن میں نے کچھ نہیں بنایا، کیونکہ میں نے اپنا سب کچھ جو ہے وہ اس پر لگا دیا ہے۔ تو نظامی صاحب، آپ کی بیگم آپ سے شکایت نہیں کرتی ہوں گے، آپ کے گھر والے آپ سے شکایت نہیں کرتے ہوں گے کہ اے کی شوق پال لیا ہے کہ مطلب گھر میں پیسے بھی نہیں آ رہے، الٹا آپ کی تمام تر جو فوکس ہے وہیں جا رہا ہے، اور آپ کا پیسہ جو وہاں جا رہا ہے؟ جی بس الحمدللہ، یہ میرا جو ہے کہ سب سے پہلے تو میں گھر والوں کا، بیوی بچوں کا خیال کرتا ہوں، تو اس کے بعد جو میرا ہوتا ہے یہ پھر وہ میں ان چیزوں پر لگا۔ ذریعہ معاش کیا ہے آپ کا نظامی صاحب؟ جی بس میں ایک چھوٹا سا زمیندار بھی ہوں، کچھ اور چھوٹے چھوٹے کاروبار بھی ہیں، لیکن میں خود کچھ نہیں کرتا، بس میں یہی کرتا ہوں جو آپ کے سامنے ہے۔ اچھا، یہ مجھے بتائیں، جو اتنی قبل مسیح مورتیاں بھی آپ نے رکھی ہوئی ہیں، یہ کدھروں لب کے لیے ایسی، یہ تو بتائیں کہاں سے ڈھونڈ کے لے کر آئے، کہاں نکل جاتے ہیں، اطلاع ملتی ہے نکل جاتے ہیں؟ کتنی پرانی ہے یہ بھی بتا دیں نظامی صاحب ساتھ۔ جی جی، یہ جو ہمارا خطہ ٹیکسلا ہے نا جی، یہ وادی ٹیکسلا، اس کی جو تاریخ ہے وہ نوح علیہ السلام کے دور سے لے کر آج تک اس میں بڑے خزانے دفن ہیں ٹیکسلا کی سرزمین میں۔ تو یہ ٹیکسلا کی ایک بہت بڑی تہذیب تھی ہر زمانے میں، یہاں یہ بلکہ دارالخلافہ تھا، یہ سمجھ لیں کہ آج کا اسلام آباد جو ہے یہ ٹیکسلا تھا کبھی۔ جی جی، تو اچھا نظامی صاحب، یہ انفرادی سطح پر
کرنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے. یہ آثار قدیمہ ایک محکمہ بنایا ہوا ہے, یہ اس کا کام ہوتا ہے. تو آپ سے کبھی ظاہر ہے یہ جو کچھ آپ کے پاس ہے یہ تو اگر دکھایا جائے دنیا کو تو وہ ششدر رہ جائیں گے. کبھی رابطہ کیا آثار قدیمہ نے آپ سے کہ ہاں جی ہم یہ سب چیزوں کو پریزنٹ کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے, اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ میرے پاس پاکستان نہیں بلکہ بیرون ممالک, انگلینڈ, امریکہ, بلکہ میرے اس پر تو ڈاکیومنٹری بنائی ہے وائس آف امریکہ نے, بی بی سی نے, الجزیرہ نے, العربیہ نے, اس طرح فارنر میڈیا نے بھی بہت الحمدللہ اس کو کوریج دی ہے. تو کوئی مالی فائدہ ہوا ہے اس سے آپ کو, ان نمائشوں سے یا ان لوگوں کی ڈاکیومنٹریز بنانے سے کوئی مالی فائدہ حاصل ہوا؟ جی نہیں جی, بات یہ ہے اصل میں وہ مال والی بات ہو نا جی, تو میں ایک دن میں کئی کروڑ کما سکتا ہوں, لاکھوں نہیں کروڑ کما سکتا ہوں, لیکن میرا جو مطمع نظر ہے وہ پیسہ نہیں ہے. میرا جو ہے وہ ہے اپنی قوم کو, اپنے ملک کے لوگوں کو, اپنی جو تاریخ ہے, ثقافت ہے, ان کے پرانی سویلائزیشن سے متعارف کرانا, جی اس سے ان کو روشناس کرانا, آگاہ کرنا, اور ان کے علم میں اضافے کے لیے یہ سب کر رہا ہوں. اچھا نظامی صاحب, مجھے بڑی کیوریوسٹی ہو رہی ہے کہ میں آپ سے سوال پوچھوں. جیسے کہ نا کہ آپ کے پاس قبل مسیح کے جو مورتیاں تھیں, منکے تھے, اور بچوں کے کھلونے, تو کس قسم کے کھلونے آپ کے پاس موجود ہیں جس کو آپ نے اپنی میوزیم میں رکھا ہوا ہے؟ جی کبھی آپ تشریف لائیں تو دیکھیں, میرے پاس جو ہے وہ جو ہے انڈس ویلی کی سویلائزیشن ہے اس کے بھی کھلونے پڑے ہیں میرے پاس. اس کے علاوہ قبل مسیح کے وہ کس قسم کے ہوتے تھے کھلونے؟ جی وہ اس میں پتھر سے بھی بنے ہوتے تھے, وہ کانچ سے بھی بنے ہوتے تھے, ہڈی سے بھی بنے ہوتے تھے, اور مٹی سے بنے ہوتے تھے. اچھا نظامی صاحب, آپ اللہ تعالیٰ آپ کو عمر خضر عطا کرے, لمبی زندگی دے اللہ تعالیٰ آپ کو, لیکن آپ اس کا مستقبل کیا دیکھتے ہیں؟ کیونکہ ظاہر ہے جو ایسا شوق آپ کے اندر ہے, جنون ہے, وہ اگر آپ کی اگلی نسل میں منتقل نہیں ہوگا تو یہ کنٹینیو نہیں وہ کر پائیں گے. کیا مستقبل آپ کے اس میوزیم کا, ان نوادرات کا؟ جی دیکھیں, میں تو یہی کہتا ہوں کہ اگر ہماری حکومت ہمارے ساتھ کچھ تعاون کرے, یا کوئی ایسا ادارہ یونیورسٹی وغیرہ ہمارے ساتھ تعاون کرے, تو اس کے ساتھ جو ہے میرا یا میرے بچوں کا روزی کا وسیلہ بن جائے, اور ہم اس کو وقف کر دیں. یہ تو مجھے پتہ ہے کہ میں نے خود دیکھا ہے نا جی, کیونکہ میں چند سال میں بہت کچھ دیکھا ہے. تو لوگوں کے اسی طرح کی چیزیں ضائع ہوتے, لوگوں کی کتابیں ضائع ہوتے, یا اس طرح, یہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا ہوں. تو یہ تو ہونا ہے, آج نہیں ہونا, کل ہونا ہے, 10 سال ہونا ہے, 20 سال ہونا ہے, 50 سال بعد ہونا ہے. یہ تو ہونا ہی ہوگا. کیوں کہ جس طرح کا میرا جو ذہن ہے, اس طرح کا مشکل ہے کہ میری اولاد میں سے کسی کا ہو یا کسی اور کا ہو. چلیں جی, راجہ نور محمد نظامی صاحب, آپ کا جنون سلامت رہے, آپ سلامت رہیں, اور آپ کے ذریعے ہماری جو ثقافت ہے, تہذیب ہے, وہ پوری دنیا میں جا رہی ہے. بہت شکریہ آپ کا ARY نیوز کو اور باخبر سویرا کو وقت دینے کے لیے, اور بڑی زبردست بات ہے جی, میں تو بڑا امپریس ہوں. بالکل جی, سو ایم آئی. خیر جی, بھی آپ کو